ایران میں کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے 104 یرغمالی مسافر دہشت گردوں سے رہا کرا لیے۔ رہا ہونے والوں میں 58 مرد، 38 خواتین اور 15 بچے شامل۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 16 دہشت گرد مارے جا چکے، متعدد دہشت گرد زخمی ہوئے۔ آپریشن کے باعث دہشت گرد چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے۔ زخمی مسافروں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ باقی مسافروں کی باحفاظت رہائی کے لیے فورسز کوشاں ہیں۔ دہشت گرد افغانستان میں اپنے ماسٹر مائنڈ سے رابطے میں ہیں۔ دہشت گردوں کے خاتمے تک کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف، صدر مملکت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت۔ کہا دہشت گرد پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ دہشت گردوں کا معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا بزدلانہ عمل ہے۔ ٹرین میں موجود مسافروں کے تحفظ کے لیے دعا گو ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی بھی دہشت گردی کے حملے کی مذمت۔ ملک کے امن کو چیلنج کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ شرپسند عناصر کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، انڈین اور ملک دشمن سوشل میڈیا غیر معمولی طور پر متحرک۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہندوستانی میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم مسلسل گمراہ کن اور فیک نیوز چلا رہا ہے۔ پرانی ویڈیوز اور اے آئی سے تیار ویڈیوز کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ دہشت گردوں سے جڑے اکاؤنٹس پاکستان مخالف زہر اگل رہے ہیں، غلط تجزیے دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف ہیں۔ دہشت گردی نے پھر تیزی سے سر اٹھایا ہے۔ جب تک مکمل طور پر امن قائم نہیں ہوگا، ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ پولیس اور افواج پاکستان کے افسران اور جوان قربانیاں دے رہے ہیں۔ ان عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ کے اجلاس سے خطاب۔ کہا ہمارا میکرو اکنامک پروگرام ایک مستحکم پروگرام ہے، اب ہمیں ملک کی ترقی کی طرف دوڑ لگانی ہے۔ دہشت گردوں کی یلغار پھر سے ہو رہی ہے۔ فوجی جوان اپنے سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا قصور میں عوامی جلسے سے خطاب۔ کہا ملکی معیشت پر حملہ کرنے والے کیسے ملک کے ساتھ وفادار ہو سکتے ہیں۔ آئی ایم ایف کو خط لکھے گئے، ملک کے ساتھ بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ کچھ سیاسی اور کچھ اکھڑے ہوئے لوگ جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں سے نہیں ڈریں گے۔ افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی، پاکستان نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کے فورم پر معاملہ اٹھا دیا۔ کالعدم ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیموں کے لیے چھتری تنظیم بن رہی ہے۔ ٹھوس شواہد ہیں، کابل حکام حملوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ کہا افغان عبوری حکومت خطے کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں ناکام رہی۔ ٹی ٹی پی افغانستان میں سرگرم سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی سرحدی محفوظ پناہ گاہوں سے پاکستان پر حملے کرتی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کی رقم سے ٹیکنالوجی یونیورسٹی اور دانش اسکول قائم کرنے کا فیصلہ۔ دانش یونیورسٹی کو اپلائیڈ سائنسز یونیورسٹی بنائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دانش یونیورسٹی کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ کہا دانش یونیورسٹی کو ایسا ادارہ بنائیں گے جو دنیا میں نام پیدا کرے گا۔ دنیا کے بہترین اسکالرز اور ماہرین کو مدعو کیا جائے گا۔ ادارہ نوجوان نسل کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تعلیمی میدان میں انقلابی اصلاحات کا اعلان کر دیا۔ پنجاب میں اسکول ایجوکیشن کے لیے سی ایم ایجوکیشن کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ 80% سے زائد نمبر حاصل کرنے والے طلبہ کو سی ایم اسٹار کارڈ دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پنجاب میں معیار تعلیم کی بہتری ہماری ترجیح ہے۔ سرکاری اسکولوں کا معیار نجی اسکولوں کے برابر لانا میرا ویژن ہے۔ پڑھائیں نہ پڑھائیں تنخواہ مل جاتی ہے کا کلچر تبدیل کرنا ہوگا۔ آئی ایم ایف نے بجلی سستی کرنے کی حکومتی تجویز مان لی۔ بجلی کے بنیادی نرخوں میں 1 سے 2 روپے فی یونٹ کمی کا امکان۔ نیپرا اور وزارت توانائی کے نرخوں میں کمی کا اختیار مل گیا۔ آئندہ ماہ فیصلہ متوقع۔ ڈسکوز کی نجکاری میں تاخیر پر آئی ایم ایف کا اظہار تشویش۔ کہا ڈسکوز کی کارکردگی بہتر کیے بغیر پاور سیکٹر میں بہتری ممکن نہیں۔ آئی ایم ایف نے وزارت توانائی کا نیپرا ایکٹ میں ترمیم کا پلان بھی مسترد کر دیا۔
پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ ہماری توجہ معاشی استحکام، پیداواری صلاحیت بڑھانے پر ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی گفتگو، کہتے ہیں ملک معاشی طور پر مستحکم ہو رہا ہے، تجارتی خسارے میں کمی آئی ہے۔ چینی کی مانیٹرنگ کے لیے ایف بی آر نے سسٹم شروع کیا۔ ایف بی آر نے شوگر ملز میں مانیٹرنگ کا نظام قائم کیا۔ وزیر خزانہ سے اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر کی ملاقات، قرضوں کے انتظام، تنظیم نو اور ماحولیاتی فائنانسنگ پر تبادلہ خیال۔ پائیدار ترقی کے لیے ترقیاتی شراکت داروں کے تعاون کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پاکستان عالمی بینک کے 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا حوالہ دیا گیا۔ ملک کے معاشی استحکام، کلیدی اقتصادی اشاریوں میں بہتری پر روشنی ڈالی گئی۔ غیر ملک میں مقیم پاکستانی ترسیلات زر بھجوا رہے ہیں۔ تمام پاکستانی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ وزیر اطلاعات کی گفتگو، کہا تمام دوست ممالک پاکستان کی معاشی ترقی کے معترف ہیں۔ وزیر اعظم نے وزراء کی نگرانی میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ٹیم بنائی۔ وزراء ہر علاقے میں جا کر مہنگائی کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے ہر آمر کا سامنا کیا۔ آمرانہ دور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نظریے اور اصولوں کی سیاست کی۔ زراعت ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ نواب یوسف تالپور اصولی اور نظریاتی سیاست کرتے تھے۔ صدر نے اپنی تقریر سے نئے پارلیمانی سال کا آغاز کیا۔ تقریر میں امن و استحکام سمیت تمام معاملات پر بات کی۔ صدر نے کہا جمہوریت کا حسن پارلیمنٹ کا درست استعمال ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری کی گفتگو، کہا نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی ضروری ہے۔ بی آئی ایس پی کے تحت مستحق خاندانوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ صدر نے زراعت اور آئی ٹی سیکٹر کی گروتھ کی بات کی۔ پنجاب حکومت نے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ پنجاب میں کوئی بھی منصوبہ کرپشن سے پاک نہیں۔ پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا بیان، کہا ریڈی منصوبے میں قومی خزانے کو 5 کروڑ روپے نقصان پہنچانے کی اطلاعات ہیں۔ پنجاب میں ماڈل ریڈی منصوبے کے ٹھیکے من پسند افراد کو نوازنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ قومی خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ قتل کیس میں مرکزی ملزم ارمغان قریشی کے جسمانی ریمانڈ میں 7 دن کی توسیع۔ کراچی کی دہشت گردی کی عدالت میں ملزم پیش، تفتیشی افسر نے بتایا ملزم سے ڈی وی آر، اعلیٰ نص اور آئی فون برآمد ہو چکا ہے۔ مزید تفتیش کے لیے ریمانڈ درکار ہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے کیس کی رپورٹ طلب کر لی۔ ملزم کے وکیل کی عبوری چالان جمع کرانے کی درخواست پر نوٹس جاری۔ ارمغان نے مصطفیٰ کے قتل کے بعد والد کو آگاہ کیا۔ کراچی میں دوست کے ہاتھوں قتل ہونے والے مصطفیٰ عامر کیس کی رپورٹ میں انکشاف۔ قتل کے بعد ملزم کے والد نے روپوش ہونے کا مشورہ دیا۔ ملزم باپ کے مشورے پر شیراز کے ساتھ لاہور، اسلام آباد اور اسکردو میں روپوش رہا۔ یونان کشتی حادثے کے مرکزی ملزم عثمان ججا کو 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا۔ ملزم کو گجرانوالہ کی ایف آئی اے عدالت میں پیش کیا گیا۔ دوران سماعت حکام کی ملزم کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا، کہا ملزم حادثے میں ہلاک ہونے والے 20 افراد کے مقدمات میں مطلوب تھا۔ عدالت نے 19 مقدمات میں ملزم کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ سپر ٹیکس خاص مقصد کے لیے تھا، ایک مرتبہ لاگو ہونے کے بعد قیامت تک چلے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر کے سپر ٹیکس کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس، وکیل مخدوم علی خان نے دلائل میں کہا سپر لیوی ٹیکس حکومت نے 2015 میں نافذ کیا۔ مقصد آپریشن ضرب ازد سے متاثرہ علاقوں کی بحالی تھا۔ سوشل ویلفیئر اب صوبوں کو منتقل ہو چکا ہے۔ جیسے جمال مندوخیل نے کہا سپر ٹیکس آپریشن کے متاثرین کی بحالی کے لیے تھا۔ حقیقت ہے دہشت گردی کا ہر روز سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی نعیم پنجھوتا اور پی ٹی آئی وکلا کے ساتھ تلخ کلامی۔ اڈیالہ جیل کے گیٹ پر وکلا سے سخت جملوں کا تبادلہ۔ علیمہ خان نے پی ٹی آئی کے وکلا پر برہمی کا اظہار کیا، انہیں چارج شیٹ کر دیا۔ کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی سے صرف وہی لوگ ملاقات کریں گے جنہیں کوئی باقاعدہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، ہر شخص صرف ملاقات کے لیے جیل آ جاتا ہے۔ علیمہ خان نے وکلا کو جاڑ پلا دی۔
کراچی ایئرپورٹ کے قریب غیر ملکیوں پر حملے کے کیس میں پولیس نے چالان جمع کروا دیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چینی باشندوں پر خودکش حملے کے کیس کی سماعت۔ پولیس چالان میں کہا گیا ملزم بشیر رحمان گل اور سراج عرف دانش مفرور ہیں۔ کیس میں 2 ملزمان گرفتار ہیں۔ حملہ آوروں کو مبینہ طور پر غیر ملکی ملک دشمن خفیہ ایجنسی کی مدد حاصل تھی۔ دھماکے کا مقصد پاک چین تعلقات متاثر کرنا تھا۔ ملک میں روایتی نظام تعلیم ہے، خود معاملات پر فیصلے نہیں کر سکتا۔ CSS امتحان پر نظر ثانی کے لیے حکومت نے کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی کی حتمی رپورٹ کا انتظار ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا امید ہے روایاں اگلے سال CSS امتحان میں بہتری نظر آئے گی۔ احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی نے بہت سارا کام کر لیا ہے۔ ملک میں چینی کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ مختلف شہروں میں فی کلو چینی کی قیمت 170 سے 180 روپے فروخت۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی کا فی کلو ریٹ 160 روپے سے زائد ہو گیا۔ وفاقی حکومت کا ملک میں قیمتوں کو مستحکم کرنے کے لیے خام چینی درآمد کرنے کا فیصلہ۔ مجھ کو بلا لیں بہت اداس ہوں میں، مدینے مجھ کو بلا لیں بہت اداس ہوں میں، غم جہاں سے بچا لیں۔ سکون رمضان افطار ٹرانسمیشن کی مقبولیت میں اضافہ۔ NTN نیوز کی سکون رمضان افطار ٹرانسمیشن کی رونقیں جاری۔ میزبان کی مختلف موضوعات پر سیر حاصل گفتگو۔ مذہبی اسکالر مولانا ناصر علی شاہ نے ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایمان افروز گفتگو سے دلوں کو گرمایا۔ تلاوت کلام پاک کا شرف قاری رمضان قمر نے حاصل کیا۔ نعت خواں کاشف شکیل عمران اوان نے خوبصورت کلام سے دلوں کو منور کیا۔ سکون رمضان ٹرانسمیشن کا یہ سفر چاند رات تک جاری رہے گا۔ کراچی کے علاقے سوجانی ٹاؤن میں پارک کی کھدائی کے دوران بوریوں میں دفن اسلحہ برآمد۔ بوریوں میں متعدد ہتھیار، سینکڑوں گولیاں اور برآمد ہونے والا اسلحہ برسوں پرانا زنگ آلود ہے، 20-25 سال پرانا معلوم ہوتا ہے۔ اسلحہ فورنزک کے لیے بھجوایا جائے گا۔ اسلحہ برآمدگی کے حوالے سے کاغذی کارروائی بھی کی جائے گی۔ SHO غلام حسین کا بیان۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بربریت جاری۔ غزہ اور مصر کے سرحدی بارڈر پر اسرائیلی فضائی حملے، 5 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق 24 گھنٹوں میں عمارت کے ملبے سے 32 لاشیں برآمد ہوئیں۔ 7 اکتوبر سے اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 48,503 ہو گئی۔ اسرائیل غزہ میں ایندھن اور انسانی امداد سمیت کچھ بھی داخل نہیں ہونے دے رہا۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں بجلی کی فراہمی بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ نے اسرائیلی اقدامات کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ یمنی حوثیوں کی اسرائیل کو ایک بار پھر دھمکی، کہا اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ ختم نہ کیا تو بحیرہ احمر میں حملے دوبارہ شروع کر دیں گے۔ یوکرین کے صدر کی وفد کے ہمراہ ریاض آمد۔ محمد بن سلمان اور یوکرینی صدر زیلنسکی کی ملاقات۔ ولی عہد نے یوکرین روس جنگ کے حل اور امن کے قیام کے لیے عالمی کوششوں کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ صدر زیلنسکی نے سعودی عرب کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ مشرق وسطیٰ اور دنیا میں سعودی عرب کے اہم کردار کو بھی سراہا۔ قومی ٹیم کی نیوزی لینڈ روانگی کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ T20 اسکواڈ کا تربیتی کیمپ لاہور میں ختم۔ کیمپ کے چوتھے روز کھلاڑیوں کی جم کر پریکٹس۔ گرین شرٹ آج نیوزی لینڈ جائے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان سیریز کا آغاز 16 مارچ سے ہوگا۔ پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے نیوزی لینڈ کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ مائیکل بریسویل نیوزی لینڈ کی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ سیریز کے لیے ٹیم میں چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ کے 7 کھلاڑی شامل۔ کیوی اسکواڈ میں ایش سودھی اور بین سیئرز کی واپسی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں پر سیریز 16 مارچ سے شروع ہوگی۔
سابق کرکٹر محمد یوسف بیٹی کی علالت کے باعث نیوزی لینڈ کے دورے سے دستبردار، اپنے فیصلے سے ٹی سی بی کو آگاہ کر دیا۔ محمد یوسف کے متبادل کے طور پر کسی کی تقرری نہیں کی جائے گی۔ قومی ٹیم کل نیوزی لینڈ روانہ ہوگی۔ 5 T20 اور 3 ون ڈے کھیلے جائیں گے۔ اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں مزید بارشوں اور برف باری کا امکان۔ جڑواں شہروں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان میں ابر رحمت برسنے کو تیار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 16 مارچ تک جاری رہے گا۔ شارع قراقرم کھولنے کے لیے امدادی کارروائیاں بھی جاری۔ کراچی میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ سانس کے امراض بڑھ گئے۔ سول اور جنرل اسپتال میں روزانہ 150 سے زائد مریض رپورٹ۔ مریضوں کو گلے کی خرابی، نزلہ، کھانسی کی شکایت۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ۔ رمضان میں ٹھنڈی اور غیر معیاری مشروبات سے پرہیز کی ہدایت۔ اور شہر قائد میں سورج امتحان لینے لگا۔ کراچی میں آج بھی پارہ 34 سے 36 ڈگری رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن کے اوقات میں شمال مغرب سے گرم اور خشک ہوائیں چل سکتی ہیں۔ شہر میں شام میں سمندری ہوائیں بحال ہوں گی۔ شہر میں 13 یا 14 مارچ سے درجہ حرارت میں کمی کا امکان۔